باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سورۃ دخان بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین اس بیان کرنے والی کتاب کی قسم انا انزلناہ فی لیلۃ بے شک ہم نے اسے ایک بہت برکت والی رات میں اتارا ہے بے شک ہم ڈرانے والے تھے اسی میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے ہماری طرف سے حکم کی وجہ سے بے شک ہم ہی بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے باعث یقیناً وہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے آسمان اور زمین اور ان چیزوں کا رب ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے اگر تم یقین کرتے ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے بلکہ وہ ایک شک میں کھیر رہے ہیں سو انتظار کر جس دن آسمان ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا یہ دردناک عذاب ہے اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب دور کر دے بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے نصیحت کہاں حالانکہ یقیناً ان کے پاس بیان کرنے والا رسول آ چکا پھر انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور انہوں نے کہا سکھلایا ہوا ہے دیوانہ ہے بے شک ہم یہ عذاب تھوڑی دیر کے لیے دور کرنے والے ہیں بے شک تم دوبارہ وہی کچھ کرنے والے ہو جس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے فرعون کی قوم کو آزمایا اور ان کے پاس ایک بہت باعزت رسول بھیجا یہ کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کر بے شک میں تمہارے پاس واضح دلائل لانے والا ہوں اور بے شک میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ چاہتا ہوں اس لیے کہ تم مجھے سنسار کر دو اور اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ سے الگ رہو آخر اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ مجرم لوگ ہیں بس میرے بندوں کو رات کے کسی حصے میں لے جائے بے شک تم پیچھا کیے جانے والے ہو اور سمندر کو اپنے حال پر ٹھہرا ہوا چھوڑ دے بے شک وہ ایسا لشکر ہے جو غرق کیے جانے والے ہیں کہ کتنے ہی وہ چھوڑ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے باغات اور چشمے اور کھیتیاں اور عمدہ مقام اور خوشحالی جن میں وہ مزے اڑانے والے تھے اسی طرح ہوا اور ہم نے ان کا وارث ان لوگوں کو بنا دیا پھر نہ ان پر آسمان زمین روئے اور نہ وہ مہلت پانے والے ہوئے اب بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو ذلیل کرنے والے عذاب سے نجات دی فرعون سے بے شک وہ حد سے بڑھنے والے ہیں اور ایک سرکش شخص تھا اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں علم کی بنا پر جہانوں سے چن لیا اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں دی جن میں واضح آزمائش تھی بے شک یہ لوگ یقیناً کہتے ہیں کہ ہماری اس پہلی موت کے سوا کوئی موت نہیں اور نہ ہم کبھی دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا وہ قوم وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا بے شک وہ مجرم تھے اور ہم نے آسمان اور زمین کو جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے نہیں بتایا ہم نے ان دونوں کو حق ہی کے ساتھ پیدا کیا اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا مقرر وقت ہے جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی مگر جس پر اللہ نے رحم کیا بے شک وہی سب پر غالب نہایت رحم کرنے والا ہے بے شک زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہے پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پتوں میں کھولتا ہے گرم پانی کے کھولنے کی طرح اسے پکڑو پھر اسے بھڑکتی آگ کے درمیان تک دھکیل کر لے جاؤ یہ سنتے ہوئے نا آپ لوگ تصور کریں گے نا پھر آپ کو زیادہ خوف آئے گا اور کہتے ہیں نا وہ قرآن جو تصور کے ساتھ سنا جائے تو پھر آنکھوں سے آنسو خود ہی بہنے لگ جاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے عذابوں سے بچا کے رکھنا آمین آمین پھر کھولتے پانی کا کچھ عذاب اس کے سر پر انڈیلا جائے گا کھولتا پانی ایک ہوتا ابلتا ہوا پانی اگر اس کا قطرہ بھی ہم اپنے ہاتھ پہ گرا کے دیکھیں نا تو انسان کی چیخ نکل جاتی ہے
میں کہتی ہوں کیا وہ اگر دیکھیں تو برداشت نہیں کر سکتے ایک قطرے کو، اور یہ کھولتا ہوا پانی سروں پہ ڈالا جائے گا. چکھو بے شک تو ہی وہ شخص ہے جو بڑا زبردست بہت باعزت ہے. بے شک یہ ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے. بے شک متقی لوگ امن والی جگہ میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی لوگوں میں شامل کر دینا. اللہ ہمیں اپنے پیارے بندوں میں شامل کر دینا. آمین. پانچویں میں وہ باریک ریشم اور گاڑے ریشم کا لباس پہنیں گے اس حال میں کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں. دیکھیں ہم اپنا لباس چننے جاتے ہیں نا کسی بھی دکان پہ، تو کتنا ہم سوچ سوچ کے کتنی دکانیں پھر کے پھر ہم لباس لیتے ہیں. تو یہاں پہ انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے تو باریک ریشم دیکھتے ہم کہتے ہیں کپڑا پکڑ کے چیک کرو یہ اچھا اسٹف اچھا پھر ہم نے لینا اس میں گرمی تو نہیں لگے گی. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لباس دیں گے جن کی ریشم اتنی باریک ہوگی. اسی طرح ہوگا اور ہم ان کا نکاح سفید جسم سیاہ آنکھوں والی عورتوں سے کر دیں گے جو بڑی آنکھوں والی ہیں اور اس میں ہر پھل بے خوف ہو کر منگوا رہے ہوں گے اور اس میں موت کا مزہ نہیں چکھیں گے مگر وہ موت جو پہلی تھی اور وہ انہیں بھڑکتی آگ کے عذاب سے بچائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں اسی طرح کے اپنی پسند کے کھانے کھانے والا بنا دے. آمین. تیرے رب کی طرف سے فضل کی وجہ سے پہلی بہت بڑی کامیابی ہے. سو حقیقت یہی ہے کہ ہم نے اسے تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. بس انتظار کر بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف ہے جو سب پر غالب قوال حکمت والا ہے. بلا شبہ آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں. یہاں پہ تھوڑی سی بات یہ ہے کہ ہم اتنی یہ جو حامیم کی صورتیں ہیں نا یہی پڑھ رہے ہیں آسمان و زمین میں اللہ کی نشانی ہے عقل والوں کے لیے. تو عقل والے تو الحمدللہ ہم لوگ بھی ہیں نا. تو ہم لوگ بھی کبھی بیٹھے قدرت کے نظاروں پہ غور و فکر کر کے دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پرفیکٹ بنا دیا. آسمان ہے کیسے رات آتی ہے کیسے دن ہوتا ہے کیسے ٹائم گزرتا ہے کیسے بارش ہوتی ہے کیسے ہوا چلتی ہے. درختوں کے پتوں کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی دنیا میں بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی. اکثر زمین پہ ہم کیڑے بھی چلتے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوگا، لیکن جس رب نے بنایا اس کو تو پتا ہے نا اس نے اس کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا. تو یہ دیکھ کے نا قدرت کے نظاروں کو بھی کبھی بیٹھ کے سوچا کرے اور اللہ کا شکر ادا کیا کرے کہ اللہ ہم تیرا شکر نہیں ادا کر سکتے کہ آپ نے ہمیں اتنی بے شمار نعمتیں دے دی پھر بھی ہم ناشکر ہیں. پھر بھی اگر ہمیں کوئی ایک چیز نہیں ملتی تو ہم اللہ سے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں. اللہ سے باتیں کریں اللہ سے مانگے اللہ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سوا تو دینے والی کوئی ذات نہیں ہے. لیکن اگر کچھ نہیں ملتا تو صبر کے لیے یہی کہا کرے اگر مجھے یہ چیز نہیں ملی نا تو اس میں میرے رب کی رضا ہے، اس میں میرے رب نے میرے لیے کوئی حکمت لکھی ہے میرے لیے بہتری ہے. جب انسان کہتا ہے نا جیسے دو دوست بیٹھے ہیں اب ایک دوست کوئی بات کر رہا ہے دوسرا کوئی اور بات کر رہا ہے. پہلا کہہ رہا ہے مجھے وہ فلاں چیز مل جائے اور دوسرا جو اس کا بیسٹ فرینڈ ہے وہ اس کی بات کو سمجھتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ اگر تمہیں یہ چیز مل گئی تو تمہارے لیے بہتر نہیں ہے یعنی اس کو سمجھاتا ہے. تو پھر پہلا دوست کہتا ہے یہ تو میرا بہت زیادہ وفادار ہے یہ تو مجھے غلط مشورہ نہیں دے گا تو وہ اس کی بات مان کے پرسکون ہو جاتا ہے. تو ایسے پھر سوچا کریں کہ میرا اللہ اگر مجھے کوئی چیز نہیں دے رہا تو اس میں میرے لیے حکمت ہے میرے لیے بہتر ہے. میرا اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں. جب اللہ انسان سوچتا ہے نا اللہ میرے ساتھ ہے تو یقین کرے انسان کو صبر بھی آ جاتا ہے اور انسان کو سکون بھی آ جاتا ہے. اور تمہارے پیدا کرنے میں اور ان جاندار چیزوں میں جنہیں وہ پھینکتا ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو یقین رکھتے ہیں. اور رات اور ان کے بدلنے میں اور اس رزق میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا اور ہواؤں کے پھیرنے میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں. یہ اللہ کی آیات ہیں ہم انہیں تجھ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں. پھر اللہ اور اس کی آیات کے بعد وہ کسی بات پر ایمان لائیں گے. بڑی ہلاکت ہے ہر سخت جھوٹے گناہگار کے لیے.
جو اللہ کی آیات سنتا ہے جب کہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں پھر وہ تکبر کرتے ہوئے اڑا دیتا ہے گویا اس نے وہ نہیں سنی سوائے اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دے۔ جو اللہ کی آیات سنتا ہے پھر ایسے ہوتا ہے تکبر کرتا ہے مانتا نہیں ہے۔ تو ہم نے بھی تو اللہ کا شکر الحمدللہ کتنے پاڑے پڑھ لیے، اتنا ہم پیچھے پڑ چکے، بار بار شرک نہ کرو، دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ۔ یہ جو سب سے زیادہ مجھے تو اتنے سپاروں میں بات لگی ہے نا، ایک تو شرک، دوسرا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم یہ میرے دین کا کام نہیں کرو گے نا تو میں اور لے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہماری ضرورت ہے ہی نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے نیکیاں اکٹھی کرنے کی، جنت میں جانے کے لیے ہمیں ضرورت ہے۔ تو ہلا دیتی ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں قرآن میں اگر تم میرا کام نہیں کرو گے یہ دین کا، نیکیوں کا، عمل کا، تو میں تمہاری جگہ اور کو لے آؤں گا۔ پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا، جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی اللہ ان کی جگہ کوئی اور لے آئے۔ تو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سانس بند ہو، ہم نے جتنا پڑھ لیا نا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کے راستے پر استقامت دے دے، آمین۔ اور جب وہ ہماری آیات میں سے کوئی چیز معلوم کر لیتا ہے تو اسے مذاق بنا دیتا ہے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ایک ہوتا ہے دردناک عذاب اور ایک ہوتا ہے رسوا کرنے والا عذاب۔ دیکھیں کئی جگہ پہ دردناک ہے، کئی جگہ پہ رسوائی ہوتی ہے، بڑی محفل ہو اور وہاں پہ آپ کو کھڑا کر دیا جائے اتنے بڑے مجمع میں اور آپ کو کھڑا کر کے سارے لوگوں کے سامنے آپ کی بے عزتی کی جائے، تو کیا برداشت ہوتی ہے ہم سے؟ نہیں ہم کر سکتے۔ تو سوچے قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے سامنے ہمارا نام لے کے مخاطب کریں گے کہ تم نے فلاں وقت میں یہ کام کیا، تمہارے پاس میری آیات آئی، تم نے عمل نہیں کیا، تو کیا ہم اللہ کو جواب دے سکیں گے؟ جب ایسی بات ہوتی ہے نا تو اپنے آپ کو وہاں تصور کیا کرے، اللہ نہ کرے کہ ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہو، لیکن اپنے اندر اپنے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے نا اس جگہ پہ خود کو رکھا کرے، پھر انسان کو سمجھ بھی آتی ہے، انسان کا جسم کانپ جاتا ہے، انسان سوچتا ہے واقعی دنیا میں مجھے 4 لوگوں کے درمیان میرا نام لے کے مخاطب کیا جائے تو میں گھبرا جاتی ہوں، تو وہاں پہ اتنی بڑی قیامت میں اللہ کا میرا نام لے لیں گے تو میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عذابوں سے بچا کے رکھے۔ یہ سراسر ہدایت ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے عذاب میں سے دردناک عذاب ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہاری خاطر سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ جہاز اس کے حکم سے چلے اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور اس نے تمہاری خاطر جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنی طرف سے مسخر کر دیا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہہ دے کہ وہ ان لوگوں کو معاف کرتے ہیں جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے تاکہ وہ کچھ لوگوں کو اس کا بدلہ دے جو وہ کما رہے ہیں۔ جس نے کوئی نیک عمل کیا تو وہ اسی کے لیے ہے اور جس نے برائی کی تو اسی پر ہے، پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکم اور نبوت دی اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور انہیں جہانوں پر فضیلت بخشی اور انہیں دین کے معاملے میں واضح احکام عطا کیے، پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا آپس میں ضد کی وجہ سے، بے شک تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات کہ ان کے پاس علم آ گیا، اب ہم بھی دورہ قرآن کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کافی زیادہ ہمارے علم میں اللہ کی رحمت سے اضافہ ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں اب ہم نے لوگوں کو بتاتے پھرنا میں نے دورہ قرآن کیا ہے، میرے پاس تو اتنا علم آ گیا، مجھے تو ان باتوں کا پتہ چل گیا۔ علم آیا اس کا تکبر نہیں کرنا، اس پہ یہ کہنا کہ اللہ مجھے اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اگر اللہ ہمیں نہ چنتے تو آج ہم بھی سوئے ہوتے، ہم قرآن نہ پڑھے ہوتے، تو یہ تو میرے اللہ کی خاص رحمت ہے نا کہ اس نے ہمیں چن لیا اور ہمیں اس رستے پہ لگا دیا، اور اللہ تعالیٰ جب تک ہماری آخری سانس چلتی ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والا اور اس کے ساتھ جڑے رہنے والا بنا دے، آمین۔ پھر ہم نے تجھے دین کے معاملے میں ایک واضح راستے پر لگا دیا، سو اسی پر چل اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چل جو نہیں جانتے۔
بلا شبہ وہ اللہ کے مقابلے میں ہرگز تیرے کسی کام نہ آئے گے، اور یقیناً ظالم لوگ ان کے بعض کے دوست ہیں۔ اللہ متقی لوگوں کو دوست ہے۔ یہ لوگوں کے لیے سمجھ کی باتیں ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں ہدایت اور رحمت ہے۔ یا وہ لوگ جنہیں میرا یا وہ لوگ جنہوں نے کا ارتکاب کیا، انہوں نے گمان کر لیا کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے۔ انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا جینا ان کا مرنا برابر ہوگا، برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ جی سروت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم السلام اللہ علیکم، یہ ذرا الرحمن آیت نمبر بتا دیجیے گا۔ الرحیم وخلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزا کل نفس، اور آسمان و زمین کو اللہ نے بہت ہی عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کام کا پورا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا۔ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ عدل و انصاف کی ادھر بات ہو رہی ہے کہ قیامت والے دن بے لاگ فیصلہ ہوگا، کوئی عدل و انصاف پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ جیسے فیصلہ کرے گا کہ ہر شخص کو اس کے عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزا دے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ نیک و بد کسی کے ساتھ کوئی سفارش مانی جائے، یا کافروں کا ظلم باطل جیسے ہے کہ ہم لوگوں کو ہم بس بچ جائیں گے، ہمیں بچا لیا جائے گا۔ ہر انسان کو برابری کی سطح پہ اور ظلم یعنی عدل کے خلاف ایسے ہی ہے جیسے مسلمان سے انحراف بھی، کہ ہم اچھی چیزوں کو تو لیں اور بری کو ہم چھوڑیں۔ اس کا اس طرح سے ذکر آ رہا ہے کہ جس طرح کانٹے بو کر انگور کی فصل حاصل نہیں کی جا سکتی، اسی طرح بدی کا ارتکاب کر کے وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے رکھا ہے۔ اور اپنا نفس ہمارا جس چیز کو اچھا سمجھے اور برا سمجھے، اس کو نفس برا قرار دیتا ہے۔ یعنی اللہ اور رسول کے احکام کے مقابلے میں نفسانی خواہش کو نہیں ترجیح دینی، نہ اپنی عقل کو اہمیت دینی، اور نہ ہی خواہش نفس کی طرح غلط فیصلے ہمارے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت اور برہان کے بغیر اپنی مرضی کے دین کو اختیار کرنا ہے۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا شخص مراد ہے جو پتھر کو پوجتا تھا، جب اسے زیادہ خوبصورت پتھر مل جاتا تو وہ پہلے پتھر کو پھینک کر دوسرے کو معبود بنا لیتا۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے۔ بہت سے پندار علم یعنی پندار علم کے اپنے علم کے زوم میں کہ میں تکبر کرتے ہیں اور گمراہ اہل علم ہیں۔ ان کو گمراہ موقف ان کا بے بنیاد ہوتا ہے۔ اس کے لیے کان واضح نصیحت سننے اور اس کا دل ہدایت کے سمجھنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ یعنی متکبرین کے لیے کتنی بڑی وعید ہے کہ ان کو بالکل سمجھ شعور ہی نہیں رہ جاتی۔ اسی طرح سے پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے۔ دراصل انہیں اس کا کچھ علم ہی نہیں، یہ تو صرف قیاس اور اٹکل سے ہی کام لے رہے ہیں۔ جب ان کے سامنے ہماری واضح اور روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے پاس اس قول کے سوا کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو لاؤ۔ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر تمہیں مار ڈالتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اور آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی طرف ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل بڑے نقصان میں پڑیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی۔ ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ بول رہی ہے۔ ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے تھے بس، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کو ان کا رب اپنی رحمت تلے لے لے گا، یہی صریح کامیابی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو میں ان سے کہوں گا کیا میری آیتیں تمہیں سنائی نہیں جاتی تھی؟ پھر بھی تم تکبر کرتے رہے اور تم تھے ہی گناہ گار لوگ۔ اور جب کبھی کہا جاتا کہ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم جواب دیتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، ہمیں کچھ یوں ہی خیال ہو جاتا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں۔
اور ان پر اپنے اعمال کی برائیاں کھل گئیں اور جسے وہ مذاق میں اڑا رہے تھے۔ یہ وہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے مشرکین مکہ کا کہ آخرت کے منکر تھے، وہ کہتے تھے کہ بس یہ دنیا کی زندگی پہلی اور آخری زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، موت و حیات کا سلسلہ محض زمانے کی گردش ہے۔ ہمارے ہاں بھی بہت سارے فلاسفرز یہی گروہ کہہ رہے ہیں کہ ہر 36,000 سال کے بعد ہر چیز دوبارہ اپنی حالت پہ لوٹ آتی ہے۔ اس طرح سے نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، یہ گروہ دہریہ کہلاتے ہیں۔ ابن کثیر میں ان کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات کی ہے۔ یہ نظریہ اسے عقل بھی نہیں قبول کرتی اور نقل کے بھی خلاف ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم مجھے ایذا پہنچاتا ہے، زمانے کو برا بلا کہتا ہے۔ ہمیں زمانہ نہیں کہنا چاہیے، کسی بھی بات میں ہمیں وقت کہنا ہے کہ وقت برا ہے، زمانہ نہیں کہنا۔ میں خود زمانہ ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے ہی ہاتھ میں تمام اختیارات ہیں، رات دن بھی میں ہی پھیرتا ہوں۔ سب سے بڑی یہی دلیل ہے اور ظاہر اس آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر گروہ چاہے انبیاء کے پیروکار ہوں یا ان کے مخالفین، خوف و دہشت کے مارے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے۔ یہاں پہ اس سورت کا نام جاسیہ جو رکھا گیا ہے، جاسیہ یہاں پہ لفظ آیا ہے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے، یعنی کہ وہ اوندے منہ لٹکے ہوں گے۔ سب یہ قیامت والے دن سب کو حساب کتاب کے لیے بلایا جائے گا۔ یہ منافقین کا ذکر ہے۔ اس کتاب سے مراد وہ رجسٹر ہیں جس میں انسان کے تمام اعمال درج ہوں گے۔ اعمال نامے سامنے لائے جائیں گے، نبیوں اور شہداء کو گواہی کے لیے پیش کیا جائے گا۔ ایسے زندگی کے مکمل ریکارڈ ہوں گے کہ جس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہوں گی۔ یہ کیسا اعمال نامہ ہے، انسان دیکھ کے پکار اٹھے گا جس نے چھوٹی بڑی چیز کسی کو بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ ہی تو اس میں درج ہے۔ ہمارے علم کے علاوہ فرشتے بھی ہمارے حکم سے تمہاری ہر چیز نوٹ کرتے اور محفوظ رکھتے تھے۔ یہاں بھی ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کر کے اہمیت واضح بتا دی کہ سنت کے مطابق جو عمل کیے جائیں، نہ کہ بدعت۔ ہر طرف ہمارے آج بدعتوں کا ڈھیر لگا پڑا ہے کہ ہم ہر کام میں ہر ہماری زندگی کے اعمال میں ہمیں بدعتیں نظر آتی ہیں کہ ہم نے کیسے سنت پہ عمل کرنا ہے۔ ہر وہ عمل جسے انسان اپنے طور پہ اچھا سمجھ لے، اسے نہایت اہتمام ذوق و شوق کے ساتھ کرے۔ بہت سی بدعات مذہبی حلقوں میں رائج ہیں، اس لیے فرائض و سنن کا ترک ہمیں عام کر دینا چاہیے کہ کوئی بدعت کا التزام نہ ہو۔ حالانکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات کو شر الامور یعنی بدترین کام کہا ہے۔ رحمت سے مراد جنت ہے، یعنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو میری رحمت ہے تیرے ذریعے سے، میں جس پہ چاہوں گا رحم کروں گا۔ رسول اللہ ان کے پاس آئے، انہوں نے اللہ کے احکام انہیں سنائے تھے، بس اس نے انہیں گھیر لیا اور کہہ دیا گیا کہ آج ہم تمہیں بلا دیں گے، جیسے کہ تم نے اپنے پاس اس دن سے ملنے کو بلا دیا تھا۔ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی تھی اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ بس آج کے دن نہ تو یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے عذر اور معذرت قبول کی جائے گی۔ بس اللہ کی تعریف ہے جو آسمانوں اور زمین اور تمام جہانوں کا پالنہار ہے، پالنے والا ہے، اور تمام بڑائی آسمانوں اور زمین میں اسی کی ہے اور وہی غالب و حکمت والا ہے۔ جس نے حق کے قبول کرنے سے تم نے تکبر کیا اور مان نہیں لائے بلکہ تم تھے ہی گناہ گار۔ یعنی قیامت کا عذاب جسے وہ مذاق ان ہونا سمجھتے تھے، اس میں وہ گرفتار ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اپنے بعض بندوں سے کہے گا کیا میں نے تمہیں بیوی نہیں دی تھی، تیرا اکرام نہیں کیا تھا، گھوڑے اور بیل وغیرہ تیری ماتحتی میں دیے تھے، تو سرداری بھی کرتا رہا۔ وہ کہے گا ہاں یہ تو ٹھیک ہے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا تجھے میری ملاقات کا یقین تھا؟ وہ کہے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس آج میں بھی تجھے جہنم میں ڈال کر چھوڑ دوں گا جیسے تو نے مجھے چھوڑ دیا۔ اللہ کی آیتوں اور احکام کا مذاق، دنیا کے فریب و غرور میں مبتلا رہنا، یہ دو جرم ایسے ہیں جنہوں نے تمہیں عذاب جہنم کا مستحق کر دیا۔ اب اس سے نکلنے کا امکان ہے نہ اس بات کی امید کسی موقع پر تمہیں توبہ اور رجوع کا موقع دے دیا جائے۔ یہ موقع اور توبہ کا وقت آج ہی ہے۔ اگر ہم قیامت سے پہلے قیامت ظاہری بات ہے جو موت کی جان کنی کا جو عالم ہے، اس سے پہلے اگر توبہ کر لے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔
جس کی موت واقعہ ہو گئی وہ قیامت اس کی قائم ہو گئی، یہ نہیں کہ پتہ نہیں قیامت کب آئے گی۔ ہر انسان کی اسی وقت قیامت آ جاتی ہے جب اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے۔ پھر حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عظمت میری ازار اور بڑائی میری چادر ہے، بس جو ان میں سے کسی ایک کو بھی مجھ سے کھینچے گا میں اس کو آگ میں ڈال دوں گا۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔